السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خوبصورت صبح ہے جی، آج تیسرا چوتھا دن ہے۔ یہاں پہ سورج بہت کم نکلتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا سورج دیکھا نہیں، سورج دیکھا ہے بالکل، لیکن بہت کم نظر آیا ہے۔ آج تو مکمل طور پر بارش کا پروگرام لگ رہا ہے۔ میں آیا ہوں خالد بھائی کی دکان پہ کچھ سودا وغیرہ لینے کے لیے۔ کافی دن ہو گئے آپ بہن بھائیوں سے باہر کا ویڈیو شیئر نہیں کیا، میں نے بولا چلیں۔ یہ ہمارے علاقے کا جو ہے نا مین روڈ ہے، یہ اس طرف اور یہ اس طرف۔ اچھا جی، یہ مسجد شروع میں بننے لگی تھی، میں نے اس ٹائم بھی اپڈیٹ دی تھی۔ ہماری کچھ بہنوں نے اس مسجد میں حصہ بھی ملایا ہے۔ اب اس مسجد کی چھت بھی ڈل چکی ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اوپر تک اس کا سارا کام ہو چکا ہے۔ فنیشنگ کا کام رہتا ہے ابھی۔ اچھا جی، سودا لے کے میں آ گیا۔ موسم کچھ خراب ہو رہا تھا، بادل ذرا آواز وغیرہ کر رہے تھے اور پھر کالے سیاہ۔ السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی بھی آواز آ رہی ہے، ہاں گرے اس کی آ رہی ہے نا، گڑگڑاہٹ۔ بادل جو ہے نا گرج رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ رات کو تھوڑے سے کپڑے میں نے ہاتھوں سے ہی دھوئے تھے، مشین امی کہہ رہی تھی کل لائٹ نہیں تھی، آئی ہے تو پھر دل ہی نہیں کر رہا تھا لائٹ مشین لگانے کا، تو میرے امی کے تھے چادر تھی ان کے، ایک سوٹ تھا میں نے دھو لیا ہے۔ بھا میری ساس آئی ہے نا، میری ساس گن گن کے دن گزار رہی ہے، یقین مانے میرے پاس جب بھی آتی ہے رہنے کے لیے دن کے گن گزارتی ہے۔ اب وہ بولتی ہے بس مجھے لے کے جاؤ گاؤں، لے کے جاؤ گاؤں، لے کے جاؤ۔ کل بھی لگی رہی ہے، میں نے بولا ابھی ایک ہفتہ رکو، جائیں گے ہمارے لیے، پہلے ہم لوگ آئیں ابھی اتنے دنوں بعد گھر میں تھوڑی سی سیٹنگ کریں، پھر جائیں آپ کو گھما کے لائیں۔ مجھے پتہ ہے ہمارے ساتھ واپس نہیں آئے گی، رہے گی۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی وہاں رہیں، لیکن ہم لوگ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، کسی پرائے کے گھر میں پھر زیادہ بیٹھ نہیں سکتے۔ سونیا کی والدہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا گھر خالی کرواتے ہیں، وہاں کرایہ دار رہتے ہیں۔ اب لیکن ہم لوگ وہاں پہ اپنا گھر وہ خالی بھی کروا لینا، پھر بھی مجھے پتہ ہے نہیں رہیں گے بچے، نہیں 2 سے رہیں 4 گے دن نا۔ رکیں گے تو پھر وہی بات ہے، بولیں گے چلو گھر چلو چلو گھر چلو، تو پھر دیکھو ان کو بیچاروں کو بھی ایسے ہی گھر سے بدار کرنا وہی بات ہے نا۔ ہاں یہ ابھی ان کی شادی کا معاملہ وغیرہ چل رہا تھا، ابھی ختم ہوا ہے، ایک ہفتے پہلے ان کی شادی کا معاملہ ختم ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو ہفتہ بھی نہیں ہوا ابھی۔ اس کے بعد ابھی آپ کو پتہ ہے کیا بھائی بول رہے تھے، بھابیاں بول رہی تھی، بھائی بھی بول رہی تھی، بہن بول رہی تھی، اس کی فیملی آنے والی۔ پھر یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ میں اس نے بھی بتایا کہ یہاں پہ آ کے ان کو تھوڑا سا وہ بورنگ ان کو بھی ہوئے گی، پھر ہم اپنے گاؤں چلے جائیں گے، پھر ہم بھی رہیں گے ساتھ ساتھ پورے جوائنٹ فیملی کے ساتھ، تو اکیلے ہم لوگ بھی وہاں رہ نہیں سکتے، مشکل ہوئے گی، بچے بھی تنگ کریں گے، آپ بھی مجھے بولو گے۔ امی رات کو بھی مجھے بول رہی تھی، تو حالانکہ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ امی آپ رکو یہاں پہ میرے پاس کھانا پینا ہر چیز۔ اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں امی کو گاؤں میں جا کے چھوڑ کے آؤں، یہ تو ماشاء اللہ سے میری چاچی ہے، اس کی بہویں ہیں، بہت زیادہ خیال کرتی ہیں، اپنی بیٹیوں جیسا ہی کرتی ہیں، لیکن بات وہی ہے نا، اپنی بیٹیاں اپنی بیٹی سے جو بات کرنی ہوتی ہے، بیمار اس دن آئی ہے دانت میں درد، فوراً میں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلی گئی ہوں۔ اب رات سے یہ زید امی کی کہ آج کب ہو رہی تھی چلو چلو، لیکن انہوں نے بھی بولا، میں نے بھی بولا 2 دن رکو، پھر آپ کو میں چھوڑ کے آ جاؤں گی، آپ ایسا کرنا، پھر میں چاچی کو بول کے آ جاؤں گی، 2 دن 3 دن رکے گی تو پھر لے آؤں چاچی۔ بات دراصل یہ ہے جی، ان کا وہ ہے آبائی علاقہ، آبائی علاقے سے ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس آئی ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہے میں وہاں جاؤں، پھر اڑوس پڑوس سے ملنا، وہ پھر جو پرانی عورتیں میری ساس کی عمر کی وہ جو زندہ ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو ان کی گیدرنگ سی لگ جاتی ہے، پھر وہ علاقے میں انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، وہ ذرا پہاڑی علاقہ ہے، یہ جو ایک شہر کی طرح ہے، لیکن ہے تو یہ بھی گاؤں ہی ہے، لیکن شہر کی طرح کا علاقہ ہے، اچھی سہولتیں، اور یہ ڈیولپ علاقہ ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، پانی بجلی گیس کے معاملات ٹھیک ہیں۔ اچھا وہاں پہ بجلی کا نظام بھی بڑا خراب ہے، 1 گھنٹے آتی ہے 1 گھنٹے جاتی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے رات کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو جائیں گے پتہ چلے گا۔
وہاں انہوں نے سولر سسٹم وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. ہاں چاچی کے گھر لگے ہوئے ہیں لیکن امی لوگوں کے گھر پہ نہیں لگے ہوئے نا. کیسے آپ سلام نہیں کرتے ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ. السلام علیکم. اچھا یہ کام جنت کی جان چھوٹی اپنے گھر میں ہی کھلونوں سے کھیلتی رہتی ہے. وہاں پہ جو ہے یہ اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. کراچی میں ٹکتی ہی نہیں تھی. موسم دیکھ کے آج تو میرا بھی دل کرتا ہے بس گاڑی میں بیٹھوں اور نکل جاؤں. نکل جائیں. کپڑے اتارنے آئے تھے اوپر، کام کافی نیچے پڑا ہوا ہے. آج موسم کے اعتبار سے کڑی پکوڑے کا بھی پروگرام ہے. وہی بات ہے میں اوپر بنا لیتی لیکن مجھے بتایا آپ نے کیسے بنایا. ایسے موسم میں تو اوپر چھت پہ دل ہی کرتا ہے بنانے. مزہ آتا ہے. چلو کھا لیں گے اوپر. اوپر کھا لیں گے. وہی جو کہہ رہی ہوں جا کے نیچے بناؤ. تندور ہوتا ساتھ تندور کی روٹی کڑی پکوڑے کے تندور سے ساتھ. روٹی تندور سے منگائیں گے. وہی آٹا گوندیں گے روٹی پکائیں گے. اب تو گیس بھی پھر بات وہی ہے بھرنا پڑے گا. دوسرے گیس سے یہ تھوڑا مہنگا ہی پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سستا پڑتا ہے. نہیں اتنا مہنگا نہیں پڑتا ہے. آپ اپنی جان بچانے کے چکر میں نہیں رہا کرو. میری بات سنیں. ابھی کڑی پہ بھی ٹائم لگے گا، پکوڑوں پہ بھی ٹائم لگے گا. پھر ان کے لیے میں دل کرتا ہے باہر سے روٹی منگاؤ، ان کے لیے بناؤ نہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جی. کب سے ابھی مجھے بول رہی ہے میرے کا ابھی کپڑے اتار کے لاؤ. میں نے آپ کے کپڑے دھو لیے تھے. میں نے بولا کیا پتہ صبح بول نکل ہی جائیں. نہیں یار کل جائیں گے. کل ہی بعد ہفتے بعد جائیں گے. میرا تو دل کرتا ہے حسن اور حسین کو چھوڑ کے امی کو چھوڑ کے آ جائیں گے. حسن حسین رک جاؤ گے. پھر اگر رات ہمیں وہاں رکنا پڑا تو پھر آپ کو کھانا کون بنا کے دے گا؟ اتنے آپ ہوتے کم سے کم خود کھانا بنا کے کھا لیتے. بنا لیتے ہیں. شادی کی ہوئی ہوتی نا. اب تو جنگ بھی سر پر آ گئی ہے. اب تو شادی. کے بارے میں بولے اچھا اس کے کام دیکھے رات کو سو رہی نہیں ہے. کھڑکی ہے ہمارے کمرے میں. بولا میں یہاں نہیں سوتی، کھڑکی میں سے بم آ جائے گا. یہ اس کے کام ہے. اتنی بہادر بچی ہے یہ. اس لیے رات کو تنگ کیا. ہاں کی بات نہیں. تو بار بار مجھے تنگ کر رہی تھی اور مجھے خود رات کو ایک تو سر میں درد شروع ہو گیا. ایک رات کو مجھے ایسی گھبراہٹ سی ہوئی بار بار جنت کی وجہ سے. مجھے 2-3 بار مجھے ایسا ہے نا ہوا ہے کہ میں دروازے کھولوں ذرا باہر نکلوں. بس ایسے ہی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا. حالانکہ رات کو موسم اچھا ہے، گرمی اتنی نہیں ہے کہ میں بولوں گرمی بہت زیادہ ہے. چلو نیچے اور بھی کام کرنا ہے. کڑی بھی بنانی ہے. آج کڑی پکوڑا بنے گا، اس کو بھی ٹائم لگے گا. کڑی پکوڑا تب پروگرام بنا ہے جی. ہماری ساتھ بہن نے لسی دی ہے. کل ہم نے پی ہوئی ہے وہ لسی. صحیح مکھن وہ ہلائی ہوئی لسی نہیں ہوتی، ہاتھ سے ہلائی ہوئی وہ لسی ہے. وہ اپنے گاؤں سے لے کے آئے ہیں لیکن بڑے مزے کی تھی. وہ ہم نے تھوڑی سی پی ہے. میری امی نے بولا کڑی، پھر میں نے بولا آج بنا لیتی ہوں کڑی. پانی کی آواز آ رہی ہے جی. بچے اوپر ہی گئے ہوئے ہیں. بولوں پانی بھریں. حسن حسین آ کے پانی بھرو. کہاں ہے کبار؟ یہ چپل ہے اس پہ تو باہر ہے سارا. یہ سارا دے چپل نہیں لیتے، یہ نہیں لیتے، وہ دوسرا لیتا ہے. جنت حسن حسین آؤ پانی بھرو. پانی بھرو. بارش ہو رہی ہے. بجلی والا چلیے بادل کو چل لیتے ہیں. گلا چلیں. اچھا جی موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے. سونیا کو کراچی میں جو ہے نا عادت پڑ گئی ہے ہاتھ سے کپڑے دھونے کی. دو ابھی مشین ہے میرے پاس. کل اس نے کچھ کپڑے دھوئے ہیں. آج یہ بچوں کے ذرا نئے کپڑے دھو رہی ہے. ایمرجنسی میں دھو رہی ہے پتہ نہیں کیوں. اور موسم ہے بارش والا، بلکہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی بھی ہے. جس طرح قطرہ 2 قطرہ گر رہے ہیں. ابھی شروع ہوئی ہے، صبح سے نہیں تھی. اچھا آپ کو پتہ ہے کس لیے کپڑے دھو رہی ہیں ایمرجنسی میں؟ آپ نے ایمرجنسی نکلنا ہے جی. ان کے ٹکٹ ہو گئے ہیں جی. انہوں نے ایمرجنسی میں نکلنا ہے. بس اب ہمارا کام یہی ہے. کبھی کہاں سے نکلو، کبھی کہاں سے. گاؤں سے فون آ رہے ہیں جی. جب سے ہم لوگ آئے ہیں وہ فون پہ فون کر رہے ہیں مامی لوگ، آؤ آؤ آؤ. ان کا تو ارادہ تھا کہ ہم لوگ ڈائریکٹ وہیں جائیں. ہم پہ زیادہ اصرار ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہے. انہیں تو پتہ ہے ان کا اپنا گھر ہے وہاں پہ، لیکن یہ کہ سونیا کی والدہ ساتھ ہے نا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ اصرار کر رہے ہیں. کیونکہ سونیا کی والدہ کی زیادہ رشتہ داری ہے وہاں پہ. کیوں میری نہیں ہے؟
سونیا کی نہیں بھی جی، ہے، سب سے زیادہ میری بھی ہے، رشتے داری ہے، آپ کی نہیں ہے، لیکن وہ دونوں وہ ہے نا آپس میں دیورانی جٹھانی ہے جی. اچھا اچھا، دیورانی جٹھانی ہے اس لیے ایک دوسرے کو یاد کر رہی ہے نا، کیونکہ کچھ میری امی اپنی بہو کی باتیں کریں گی، کچھ میری چاچی کریں گی، تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو زیادہ سونیا یاد کی کر امی رہی ہے. اپنی بہوؤں کے کپڑے دھوئے گی، وہ میری دوسری مامی اپنی بہوؤں کے کپڑے دھوئے گی. سامنے تو بڑی مزے سے جب اکیلی بیٹھیں گی نا، پھر وہ کپڑے شپڑے دھو کے بہوؤں کے، اس کے بعد جو ہے پھر محلے کے، اس طرح یہ کام شروع ہوگا، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا. تو وہ دیورانی جٹھانی ایک دوسرے کو بڑا یاد کرتی ہے. تو کبھی ہماری دیورانی جٹھانیوں کی بھی اس طرح محبت تھی، ہم لوگ ابھی بھی فون آیا ہوا ہے، ادھر سے ان کو جلدی ہے، ادھر سے میری مامی کو جلدی ہے. چھوٹی والی مامی بڑی والی روز مامی مجھ کو سے بلا رہی پوچھتی ہے سفیر ہم کب جائیں گے. میں روز بولتا ہوں کل کل، آج بھی میں نے کل کا بولا تھا، لیکن ابھی بھی جو ہے نا ابھی پھر جو ابھی نہیں، وہاں سے جب میں نے فون آ فون گیا. کیا تو امی نے فوراً بول دیا جی بھائی ان سے پوچھو وہ کب آ رہے ہیں، وہ آج کہہ رہے ہیں تو آج چلے جاتے ہیں. ہاں فون ہماری طرف بھیج دیا کہ وہ لوگ مجھے لائیں گے تو میں آؤں گی، تو ہم نے بولا چلیں ابھی. چاچی کی جو چھوٹی بہو کی شادی کر کے لے کے آئے ہیں کراچی سے، اس کا رشتہ بھی امی نے کیا ہے، اور وہاں سے ہی امی کے، تو امی کو بھی وہ بھی امی ہی بولتی ہے. اس نے فون کر کے ابھی بولا امی آپ کیوں نہیں آ رہی ہو، آپ کیوں ناراض بیٹھی ہو یہاں پہ. تو امی نے میری نے بولا، آپ میرا بولا اس سے پوچھو، تو پھر اس نے بولا باجی آپ امی کو کیوں نہیں لے کے آ رہی ہو، اب یہاں لے آئیں امی کو. تو میں نے بولا آپ آ کے لے کے چلے جائیں، لیکن بات وہی ان کی ہے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے ان کی اچھا نئی میں نے شادی. خود جانا تھا وہاں پہ، ایک میرا کام بھی تھا ضروری، تو اب انہوں نے کہہ دیا ہے. اب سونیا کا بھی دل جو ہے نا وہاں بارش ہو رہی ہے، جی موسم تو اچھا ہے. یہاں بارش ابھی نہیں ہوئی. موسم تو پورا اسلام آباد تک، بلکہ ہم لوگ جس دن آئے تھے آگے کلر کار تک موسم سارا اچھا تھا. تو مجھے نہیں پتہ آگے بادل یہ بارش کہاں کہاں تک ہے، لیکن اس طرف تو سارا موسم بڑا پیارا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ایمرجنسی میں کپڑے اس لیے دھوئے ہیں کہ آتے ہوئے بچے ایک دن وہاں پہ پہن کے گئے تھے تو گندے لے کے آئے تھے، اور دوسرا اور یہ والے کپڑے میں گاؤں میں ایتو پڑے ہوئے ہیں، دوسرے کپڑے سفید دو سوٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن سفید کپڑے میں یہاں بچوں کو نہیں دوں گی. گاؤں میں جائیں گے اگر 2 دن بھی 1 دن رکنا پڑا تو یقین مانے کپڑے اتنے زیادہ گندے کر دیں گے، دھونے بھی مشکل ہو جائیں گے پھر وہاں پہ. تو یہ والے کپڑے میں نے بولا دھو کے ابھی سوکھنے والی مشین میں ڈالوں گی. ایک کام والی آئے گی میرے کو مشین جو سکھانے والی ہے. ہاں وہ سکھانے والی میں ابھی سوکھ جائیں ہاں گے جی، جی. اس میں ابھی ان کپڑوں کو جو ہے نا دھو کے اچھی طریقے سے سکھانے والی مشین میں ڈالوں گی اور سوکھ جائیں گے کپڑے. تو چلیں پھر جو ہے نا بچے پہن لیں گے. ہاں تیاری کرتے ہیں نا، جی تو موسم بھی پیارا ہو رہا ہے، اچھا ہے، تنگ نہیں ہوں گے سفر میں، لوکل ہی جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہنچ کے جو ہے نا. یہ والا ویڈیو تو آج ولاگ یہیں ختم ہو جائے گا، کل کا ولاگ آپ کو جو ہے نا گاؤں کا ملے گا حالانکہ انشاءاللہ. میرا دل کر رہا تھا شام کو، میں نے بولا تھا دوسرے دھو رہی ہوں یہ بھی دھو لیتی ہوں، لیکن میں نے بولا شاید مشین لگاؤں اور 1-2 چادریں بھی اتاری ہوئی ہیں وہ بھی دھو لوں گی، لیکن ابھی پھر میرے وہی دھونے ہاتھوں سے ہی تھے، میں نے بولا چلیں یہ دھو لیتی ہوں. جاؤ یہ بیگ اوپر نانی امی کو دے کے آؤ. اچھا جی کپڑے لے کے آئے ہیں نیچے، ابھی فٹاٹ سکھائے انہیں، کیونکہ اوپر جو ہے ایک تو دھوپ نہیں ہے، بارش سی ہو رہی ہے، تو دوسرا ایمرجنسی بھی آ گئی ہے جانے کی. کافی دنوں بعد چلا رہے ہیں، چل رہی ہے. جی ابھی بھی اس طرح کے ہو جائیں گے، بس استری کرو اور پہنو. آج جب سوکھ جائیں گے نا تو پھر یہ پریس کریں گے تو بچے پہن لیں گے. امی کے کپڑے نکالتی ہیں، امی بول رہی ہے میرے کپڑے جو ہے نا اب کچھ ایسے کرنا کیونکہ وہاں موٹے پہ سے سردی ہوگی. سردی ہوگی، اور امی کی تو ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ٹانگوں میں تو امی کی درد آتا ہے. اس کو پکڑنا پڑے گا. سین بیٹا اس کو پکڑو ورنہ یہ تھوڑے کپڑے کم ہیں نا بیچ میں، تو اس کو پکڑ لیں. میں آپ کے بھی کپڑے پریس کر لوں اور اس کے بھی امی کے بھی. یہ پکڑ کے رکھنا بیٹا. میرے بھی وہ والے کپڑے استری بس صحیح ہے، اب صحیح ہو گئی. آپ یہ کر رہی ہے نا. نہیں اب نہیں ہل رہی. نہیں میرے وہ منہ والے کرنا، وہ کلیجی سے جو میرے دوست نے مجھے دیے تھے، اچھا وہ کپڑے ذرا موٹے بھی ہیں، موسم کے حساب سے صحیح ہیں وہ. صحیح ہے. اب امی کے کپڑے نکال لیں گے. بس خیال کرنا اس کا بھی بند ہو جائے گی وہ. ایمرجنسی سے دوبارہ سے واپس جانا پڑا بس کنگھی لے بیٹے. یہ میری ساس امی کا بیگ ہے جی. پچھلی بار جب ہم لوگ بھاگ کے آئے تھے نا، سونیا کو چھوڑ کے آئے تھے، تو ہم نے یہ بیگ یوز کیا تھا. شکر ہے ہم سے انہوں نے بیگ واپس نہیں کھینچ لیا. نہیں میرے بیگ میں کپڑے میں نے خود ڈال کے دیے تھے، بڑا والا بیگ جو تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا. ان کے جو کپڑے سینے کے لیے لے کے آئی تھی جو ابھی پہنیں گے سیے ہیں، وہ بھی میں نے ان کو نہیں دیے تھے. ہاں ہمارے نئے ان سیے کپڑے ہمیں نہیں دیے، اور دوسرے کپڑے میں نے ان کو دیے تھے.
लेकिन मैंने बैग पे इनको यही कपड़े दिए थे, मुझे उम्मीद थी कि उनको पता था कि आज नहीं तो कल मैंने वापस आना है लौट के, तो जब लौट के आए इतने ज़्यादा कपड़े देने का फ़ायदा क्या। और बीच में से जो कपड़े बच्चों के कपड़े जला दिया था, अपने कपड़े घुमा दिए, घुमा के क्या छत पे कौवा से वो बेड उसके नीचे चले गए थे, फटे के नीचे। मुझे सोनिया मेरी शलवार नहीं मिल रही, सोनिया हमारे जूते नहीं मिल रहे, सोनिया हमारे जूते नहीं मिल रहे। और जूते कहाँ से मिलेंगे, जूते थे वहाँ पे, और वो जो शलवार थी वो मैं यहाँ वापस आई हूँ तो मैंने वहाँ से निकाली थी। तो अम्मी कह रही है मेरे ये वाले कपड़े प्रेस करना, ये थोड़े से चिकन के है ना, ये मोटे कपड़े हैं, तो वहाँ बारिश हो रही है क्योंकि अभी काल आई थी, वो बोल रहे थे वहाँ बारिश है, तो बारिश हो। उन्हें फ़ोन करके बताओ भी, हमने उन्हें कल का कहा था। नहीं बता रही हूँ मैं उनको, मैंने उनको बोला है ना, मैंने भाभी को बोला था कि अगर हम लोगों का इरादा बना आप लोग आपको कॉल करेंगे। तो खाना हमने खा लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो खाना होगा हमारे साथ लेके चले जाएंगे, रात का खाना खाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े प्रेस करके, मौसम ख़राब है, ये अब लाइट चली जाए, आपके दूसरे कपड़े का मैंने अपना पता नहीं कौन सा सूट निकालना है, मेरा भी तो सूट ही नहीं है। हाँ तो आपके तो सूट नहीं है, ये जो सिला के ढेर लाई है वो पहनो ना, वो कौन जो से वाले? वही पहन लो जो सिस्टरों ने कहा था, ये यही वाला सूट सफ़ीर भाई ने जो पसंद किया है, जो आपने लेके दिया, तो सबने मैसेज में बोला था। हाँ। तो फिर ईद वाले दिन कौन सा पहनूंगी मैं, फिर ईद भी तो आ ईद रही है। वाले दिन भी और नहीं है। नहीं वही आपने पहनो। वहाँ दो पे जोड़े। नहीं, वो कपड़े का कलर ऐसा है ना, वहाँ पे गंदे जल्दी हो जाएंगे। ऐसे पहनूं कि 2 दिन वहाँ पर अगर रुकना पड़े तो कपड़े फिर वो चल लाल से पहन लेना। हम्म। नहीं जी, जब तक सोनिया कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही है मैं वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि वहाँ थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे वाईफाई पे ही वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मैंने ये मोटे कपड़े अपने भी रखवाए हैं क्योंकि मौसम जो है ना थोड़ा सा हो रहा है। ठंडा हो रहा है, आपको भी अपनी फिक्र हो रही है ना कि मैं भी ठंडे गर्म कपड़े ले लूं। हाँ, पतले कपड़े नहीं पहनने क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज है जी। जब यहाँ पे चेंज है हरीपुर में, तो मानसेरा उससे ज़्यादा ठंडा है जी, पहाड़ी इलाका है। बिल्कुल सही बात। ये कपड़े निकालें, एक एक सूट एक्स्ट्रा शायद ले जाएं, क्या पता 1 दिन रहते हैं 2 दिन रहते हैं, ये भी वहाँ जाके पता चलेगा बच्चों का क्या मूड है। हाँ ये बात तो है। हमारा तो दिल करता है रहें, लेकिन बच्चे जो है ना, अब अम्मी कह रही फिर है, दूसरों का घर भी देखना पड़ता अम्मी है। कह रही है कि हमारे घर में मेरे साथ वहाँ रहो, अब यहाँ नहीं हो, तो बच्चे हमारे नहीं रहते, क्या करें, बस दिल तो मेरा भी करता है वहाँ पे फिलहाल रहने का। वहाँ से जो है ना थोड़ा मुश्किल होगा अभी, मैं खुद कह रहा हूँ। जी। चलो सोनिया, वीडियो आज का चलिए ख़त्म जी, करें। अभी अपनी तैयारी करते हैं, फिर इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो बाकी ये कि आज की अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस दुआ के साथ यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ईमान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी।